شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے، خیر کے رستے پہ چلنے والے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، وہ دراصل کچھ دے رہے ہوتے ہیں. بے شک امید کے چند جملے ہی ہوں، دعا ہو، خیر ہو، بیسٹ وشز ہوں، اور یہ دینے کے کام میں دراصل تو یہ وہ اپنی انرجی ہے، وہ فزیکل ہے، مینٹل ہے، اسپرچول ہے، ایموشنل انرجی ہے، جو کاٹ کے توڑ کے کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں. انسان بڑا کمزور ہے، کبھی کبھی اس کی اپنی انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ خود تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، ہارا ہوتا ہے. وہ سب لوگ بشمول آپ کے سر جو ایک عرصہ سے خدمت کر رہے ہیں، دعا کرنا، کسی جگہ پہ 30-40 سال بیٹھنا، دوسروں کے لیے آسانی کرنا ایک مشکل کام ہے. اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے سارے چیلنجز کو کور کر کے کسی کو بتائے بغیر اس رستے پہ چلنا یہ کتنا مشکل ہے، اور اس رستے کے چیلنجز کیا ہے. ایک ایسا شاہ صاحب مضمون تھا، میں چاہ رہا تھا آج اسی کے گرد ساری بات چیت ہماری چلے. اور یہ ایک ایسا مضمون بھی ہے جو بڑے لوگ ایسے ہیں اس وقت، کیونکہ زمانے کے حوادث اور چیلنج بہت زیادہ ہیں، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، خیر کے رستے پہ چلنے کے باوجود بندہ یہ گمان اور یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ میرے لیے تو بڑی آسانیاں کرے گا کیونکہ میں بھی خیر کر رہا ہوں. اور بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا. کیا حکمت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو عزتیں بھی دے رہے ہیں، محبتیں بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو تنقید کا بھی سامنا ہے، حسد کا بھی سامنا ہے، بغض کا بھی سامنا ہے، اور تکلیفوں کا بھی سامنا ہے. ایک بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان خیر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، بہتری کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے آڑے آتا ہے، اور شیطان 100 طرح سے اس پہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، بہکاتا ہے، ڈسکریج کرتا ہے. اسی لیے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ 1400 سال پہلے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جس سے نیکی کرو اس سے ڈسے جانے کی توقع رکھو. پھر مولانا روم نے بھی آج سے 850 سال پہلے یہی کہا کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی راہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ جب آپ خیر کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو ڈسکریج ہی کیا جائے گا. اس کو ہم ایک اور رنگ میں بھی لے سکتے ہیں اپنی تسلی کے لیے کہ ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے، کہ آپ پر جب تنقید آتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں، آپ سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، جگہ جگہ برا بھلا آپ کو کہا جاتا ہے، تو آپ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں نیکی کے راستے پہ. تو اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں اور اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے انعامات کی بارش آپ پہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں نیک لوگوں کو اولیاء کرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بڑے اوتھینٹک اولیاء کرام ہمارے یہاں ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب ہیں، حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز صاحب، سو آن سو فورتھ. ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں 1/3 لوگ ان کی فیور میں ہوتے ہیں اور 2/3 لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے کئی بار پہلے بھی بات ہوئی کہ ہمارے جو بزرگ تھے، اسلاف ہمارے، اگرچہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس ڈگریز تو نہیں تھی، لیکن بے پناہ فہم و فراست اور عقل مندی، اور یہ جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، یہ ہیومن سائیکالوجی کے ماہر، بغیر کسی ڈگری کے. وہ شاید اصطلاحات تو نہیں بول سکتے تھے سائیکالوجی کی، لیکن تھے ہیومن سائیکالوجی کے ماہر. انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ انسان کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ دور بھاگتا ہے،
بجائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کر لے، دور بھاگ جاتا۔ تو انہوں نے جو نصیحت کرنی تھی اس کو انہوں نے ریشم میں لپیٹا، کہ اس نصیحت کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور حکایات کی صورت دے دی۔ انسان کہانی کو بڑی دلچسپی سے سنتا ہے، اگر آپ کہانی سنا کے خاموش ہو جائیں تو اپنے نتائج اس میں سے وہ خود اخذ کر لیتا ہے۔ تو یوں جو نصیحت آپ دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں اسے اوفینڈ کیے بغیر آپ وہ نصیحت جو ہے وہ اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے، اور درس بہت مشہور تھا، بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک بار ایک شخص محفل سے اٹھ کے جانے لگا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اسے روکا اور اس سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے بھی کئی بار آپ آئے اور بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بات کیے آپ چلے جاتے رہے ہیں، تو آج آپ محفل ادھوری چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں ہوا تو کچھ نہیں، میں تو یہ سن کے آیا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن میں نے تو آپ کے یہاں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا تم نے یہاں کوئی خلاف سنت کام دیکھ لیا؟ نہیں کام تو نہیں ایسا دیکھا، لیکن یہاں تو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے مخالفین نہیں ہیں۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ آپ جیسے لوگوں کے مخالفین کی تعداد بہت ہوتی ہے۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ نہیں تم ایسا کرو، دجلہ کے پار چلے جاؤ۔ تو وہ شخص کیا تو دیکھا مخالفت ہی مخالفت ہے، تو آ کے یہ ایک کہانی ہے، ایسی بہت سی کہانیاں ہیں۔ تو میں تو ان کہانیوں کو اس رنگ میں نہیں لیتا کہ یہ تو سچ ہو نہیں سکتی بات، وہ در حقیقت نصیحت کا ایک ڈھنگ ہے۔ اس میں جناب اشفاق احمد صاحب کو کمال حاصل تھا کہ وہ بھی جو بات دوسرے کو سمجھانا چاہتے تھے، جس کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اس کو وہ کہانی اور قصے کی صورت میں بیان کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیے لوگ کتنی دلچسپی سے سنتے تھے، اور ان کی باتیں آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ تو یہ خاص رحمت تھی جناب اشفاق احمد صاحب پر کہ ان کو رب تعالیٰ نے یہ فہم عطا فرمائی تھی کہ لوگوں تک نصیحت پہنچانی کیسے ہے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ جو خیر کی بات سے بات چلی تھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی جو خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اس پر تنقید اتنے ہی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے جتنے بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہا ہے، اور یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہے، اور خیر کا کام کرنے والے آدمی کو اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو چونکہ تعلیم کی کمی رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان بن گیا اور ہم مسلمان یہاں آ کے اپنی زندگی خود جینے لگے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیم بڑھنا شروع ہو گئی، ورنہ مسلمانوں میں تعلیم تو برائے نام تھی۔ میں اس کو عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایز اے نیشن ہمارا ٹرانزٹری پیریڈ ہے، ہم ٹرانزیشن میں ہیں۔ تو اس ٹرانزیشن کے اندر ہمارے اندر بہت سی چینجز آتی رہیں گی، نئی چیزیں داخل ہوتی رہیں گی زندگی میں، پرانی جاتی رہیں گی۔ ہم لوگ ہائیلی اوپینیٹڈ ہیں، ایک دم رائے قائم کرتے ہیں کسی کے بارے میں۔ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ کی ایک سکل ہے، ایک
قابلیت ہے آپ کی. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, سڑک کے کنارے آواز لگا کے سودا بیچنے والا. میں آپ کی اس اسکل کو نہیں سمجھتا, لیکن میں بے دھڑک آپ پر تنقید کر رہا ہوں گا, اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں گا, بغیر یہ جانے کہ مجھے اس فیلڈ کا نہیں پتا کچھ بھی جس فیلڈ میں آپ ہیں. ایک سرجن ہے, میں بے دھڑک اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دوں گا, وہ اچھا سرجن نہیں ہے. اب اس ٹریڈ کو میں نہیں سمجھتا, نام بھی نہیں شاید سنا ہوگا, لیکن میں اس کی اسکل کو چیلنج کر دوں گا. لیکن یہ وقت بدلتا جائے گا, جو وقت گزرے گا, تعلیم ہمارے درمیان اور آئے گی, تو ہم ایک زمانے میں غالباً کوئی پیپر لکھنا تھا مجھے, تو میری اپنی فیلڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ, لیکن اس میں پروڈکشن بھی کور ہو رہی تھی, اکاؤنٹس بھی کور ہو رہے تھے. تو میں نے بغیر کسی کی ہیلپ لیے پیپر لکھا, اور ہمارے باس نے پسند کیا اسے بات. لیکن ایک جگہ جا کے شاید کوئی بہت باریک چیز ہوگی ٹیکنیکل, جس پر جو میں نے لکھ دی تھی, تو انہوں نے اس کو دائرہ لگایا. تو انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کہی, انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب, بھلے آپ کو ہر چیز آتی ہو, لیکن جو جس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے وہ کام اسی کو کہیے کہ وہ کرے. تو کہنے لگے کہ فوج کے اندر ہر آدمی اپنی اپنی ٹریڈ کا ماہر ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی وہ دوسری ٹریڈز کو جانتا ہے. لیکن جب وہ کچھ پیپر لکھے گا یا کوئی پلان بنائے گا, تو جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہے وہ اس پر رائے, انہوں نے ایگزامپل کوٹ کی کہ اگر ایک انفینٹری آفیسر ایز اے جنرل کوئی پلان بنا رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ آرٹلری کیا ہوگی, آرمر کیسے کام کرے گی, اس کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آرٹلری کے ہی اسپیشلسٹ کو بلائے گا اور اسے کہے گا کہ اس پر رائے دو. یہ وقت آ جائے گا انشاءاللہ, ہمارے اندر بھی بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں ہم لوگ. آپ آج سے 20 سال پہلے کے رویے ہمارے دیکھ لیجئے, آج کے دیکھ لیجئے. تو میں کبھی مایوس نہیں ہوتا, کبھی مجھے پیسو خیال نہیں آتا. چینج ہو رہے ہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ, جو ہمارا ایکسپوجر بڑھتا جائے گا, تعلیم عام ہوتی جائے گی, ہمارے اندر تبدیلیاں آتی جائیں گی انشاءاللہ.